بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں ہوں ناظم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ساڈا پاکستان۔ آج کا یہ ولاگ، آج کی یہ ویڈیو، آج کا یہ میسج پاکستانی نوجوانوں کے لیے ہے۔ چاہے آپ کا کسی بھی مذہبی مسلک سے تعلق ہے، چاہے آپ کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، لیکن یہ میرا میسج آپ کے لیے ہے۔ خدا را آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ آج بات اس پہ ہوگی کہ ہمارے پاکستان کو بنے ہوئے 76 سال ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ جو 76 سالوں میں اس پاکستان کے ساتھ کیا گیا ہے، اس بربادی کا ذمہ دار کون ہے، ہمیں آج تک یہی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ کو کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، آپ نے صرف باتوں پر غور ضرور کرنا ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے باپ دادوں نے قربانیاں دی تھی، ہمارے مسلمان بہن بھائیوں نے قربانیاں دی تھی۔ یہ جو آج موجودہ سیاستدان ہیں، ہم پہ مسلط ہیں، ان میں سے کسی کے باپ دادا کو آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی بھی شہید ہوا تھا۔ یہ تو اگر کوئی ایک آدھ ہے بھی اس وقت کا جس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہو تو وہ انگریز کی چمچا گیری کرتے تھے۔ اور ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ملک کو برباد کرنے میں اور اس نہج تک پہنچانے کے لیے کن کن کا کردار ہے۔ اگر ہمارے اپنے گھر میں کوئی ہمارا رشتہ دار یا ہمارا جتنا مرضی کوئی دوست ہو، جب وہ ہماری سانکھ کو نقصان پہنچائے گا، ہمارے گھر کے اندر چوری کرے گا، تو ہم کم از کم اس پہ FIR تو ضرور جمع کروائیں گے۔ لیکن ہمارے اندر اتنی غیرت نہیں ہے کہ ہم ان سیاستدانوں کا، کرپٹ سیاستدانوں کا بائیکاٹ کریں، جنہوں نے 75-76 سالوں میں ہمارے ملک کو اس نہج تک لایا گیا ہے کہ اب ہم کو ایک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے پتہ نہیں کتنی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ ہمارے ملک کو قرضوں کی دلدل میں پھنسایا گیا ہے، ہمیں غلام بنایا گیا ہے۔ کتنے ملکوں کے ہم غلام ہیں جن کا ہم نے قرضہ دینا ہے۔ ہمیں ان کی بات کو ماننا ہوگا۔ ہمیں IMF کے جس سے ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں، ان کی شرائط کو ہم نے پورا کرنا ہوگا۔ کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی، آپ یہ بھول جائیں کہ PTI آئے گی یا نون لیگ آئے گی یا TLP آئے گی، کوئی بھی، تو اس ملک کو، اس ہمارے پیارے وطن کو کن لوگوں نے اس نہج تک پہنچایا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ جو دوست جن کی عمر 20 سال سے اوپر ہے، ان کو تجربہ ہو گیا ہوگا کہ آپ نے کہیں پیپر دیا ہوگا، آرمی میں یا کسی اور ادارے میں، تو آپ نے کچھ بکس بھی پڑھی ہوں گی جو لوگ اپلائی کرتے ہیں نوکری کے لیے۔ دیکھیں، چھوٹے لیول تک تو چلو گزارا ہو جاتا ہے میٹرک FA کے اوپر، تو جنہوں نے بڑی پوسٹ پر جانا ہوتا ہے، آرمی کے اندر ہو، چاہے کسی اور اچھی پوسٹ پہ اس نے جانا ہو، کسی کالج کے اندر اس نے پروفیسر کے طور پہ اپلائی کیا ہو، یا کسی بھی اس طرح کی اچھی پوسٹ پہ سرکاری نوکری کے لیے، تو اس کو پاکستان کی ہسٹری، اسلام کی ہسٹری اور سائنس کا علم اور بہت ساری کتابیں پڑھنی ہوتی ہے، پھر جا کر کے وہ اس امتحان کو جو ہے وہ پاس کرتا ہے۔ پھر اس کے اندر اتنی قابلیت آتی ہے کہ وہ اس امتحان کو پاس کر سکتا ہے۔ آگے وہ تو ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے کہ کس کو نوکری ملتی ہے، وہ کیا ہمارے پاکستان کی صورتحال ہے، سفارش ہے، رشوت ہے، وہ تو الگ سے ٹاپک ہے۔ لیکن کتنی تیاری کرنی پڑتی ہے، کتنی سٹڈی کرنی پڑتی ہے، اس کو اسلام کے بارے میں پورا نالج ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی کتنے پارے ہیں، کتنی صورتیں ہیں، کون سا مقام پر کیا واقعہ آیا ہے، اور دوسری طرف پاکستان کی ہسٹری کے اندر پاکستان سے بننے کے سے پہلے کس کس نے کیا کیا رول ادا کیا ہے، کوئی بھی سوال آ سکتا ہے۔ تو وہ بندہ بڑا پرفیکٹ آدمی ہوتا ہے ایک پوسٹ پہ بیٹھنے کے لیے۔ دوسری طرف آ جائیں کہ یہ جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں، آج بھی کی بھی میں بات کروں، ہمارے اکاڑا کے اندر جتنے لوگوں کو بھی الاؤنس ہوئی ہے ٹکٹ، چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو، چاہے نون لیگ سے ہو، PTI سے ہو، کسی کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے جس کو ہم لیڈر کہہ سکیں۔ مثال کے طور پر
ہمارے اکاڑے سے اگر میں نے جیتتا ہے پی ٹی آئی کا وہ اورنگزیب صاحب ہیں، نون لیگ کا راو اجمل صاحب ہیں، تو آپ اگر ان کو نہیں جانتے اپنے اپنے علاقے میں جن کو بھی ٹکٹ الاؤنس ہوئے ہیں، کیا وہ اپنے علاقے اپنے حلقے کی نمائندگی کرنے کے قابل ہوتے ہیں؟ وہ شخص کیا ان کا اتنا نالج ہوتا ہے کہ وہ اتنے بڑے حلقے کے اندر اتنی بڑی عوام کو جو ہے وہ ان کے ایک لیڈر کہلا سکیں، ان کی نمائندگی کر سکیں، ان کی جو ہے وہ اندر دل کی بات وہ اسمبلی میں جا کر سکیں؟ ہمارے پاکستان میں اب جو ہمارے موجودہ وزیر اعظم ہیں، جوکر قسم کے وزیر اعظم ہیں، کوئی بھی اس نے شعر پڑھنا ہوتا ہے یا ایک ٹرینڈنگ میں وہ چل رہا ہے ان کی ایک وہ جملہ کہ ہمیں پاکستان کو بنانے دیا جائے، ہمیں کس گتم گتی میں دھکیلا جا رہا ہے، پتہ نہیں اس نے کسی زبان کا لفظ بولا ہے۔ کوئی اس نے شعر پڑھنا ہوتا ہے تو شعر کا پہلا مصرع ہی وہ کسی اور سے پوچھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے وزیر اعظم کا حال ہے۔ دوسرے پہلے وزیر اعظم سے وہ روحانیات یہ لفظ نہیں اس کا آتا تھا۔ ہمارا حال یہی ہوگا، پھر ہمارے ایجوکیشن کا حال یہ ہوگا، پھر ہماری ہیلتھ کا جو سسٹم ہے اس کا حال بھی یہ ہوگا، کیونکہ یہ لوگ اہل ہی نہیں ہیں۔ تو اب آپ سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بھائی اگر ہم خود سوال نہیں کریں گے ان سے اچھے طریقے سے، علمی طریقے سے، تو پھر تو یہ جس طرح اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عوام کو بہت شعور آ گیا ہے، تو دیکھیں لوگ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں اس لیے کہ اس نے شعور دیا ہے۔ میں عمران خان سے مخالفت نہیں کرتا، اس کی پارٹی میں مجھے کوئی ایک بندہ بتا دیں جس کو ہم لیڈر کہہ سکیں۔ پورے پاکستان کو ایک عمران خان نے نہیں چلانا ہوتا، اس کی پارٹی کے اندر، اس کی کابینہ کے اندر مجھے ایک شخص بتا دیں کہ جو لیڈر کہلانے کا حقدار ہو، جو عوام کی نمائندگی کرنا جانتا ہو، جسے ہم حقیقی لیڈر جو ہوتا ہے اسے کہہ سکیں۔ تو پھر یہی حال ہونا تھا جو حال ہو چکا ہے پاکستان کا۔ یہ ہمیں سوچنا ہوگا، اور آئندہ آنے والے وقت میں، یہ آنے والا وقت ہمارا ہے، ہم نے کس لیڈر کو چننا ہے اپنے حلقے کے اندر۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ پڑھا لکھا ہے، کیا وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اسلام کو جاننے والا ہے، کیا وہ اسلامک ہسٹری کو جاننے والا ہے، کیا وہ ہمارے دکھ درد کو سمجھنے والا ہے، یا کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے غربت کیا ہوتی ہے، مزدور کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اگر ہم نے آنکھیں نہ کھولی تو ہم بیوقوف لوگ ہیں، یہ ہمیں بیوقوف بناتے رہیں گے اور ہم بہت جلدی بیوقوف بن جاتے ہیں۔ دیکھیں خان صاحب نے اب موجودہ صورتحال کی بات کریں تو انہوں نے کس نے کہا تھا کہ میں ان سے کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، چوروں کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو تباہ کرنا ہے۔ تو آج اپنی مفاد کے لیے اس کی کابینہ کو آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ تو ہمیں کون سی چیز ہے جو ہماری کون سی ضد ہے کہ ہم نے نون لیگ کے ہم نے نون لیگ کو نہیں چھوڑنا، پی ٹی آئی کے ہم نے پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑنا، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب ایک ہی بانڈے کے ڈھکن ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ان سب کرپٹ سیاستدانوں سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی۔ اگر ہم جان نہیں چھڑائیں گے تو آنے والے وقت میں جو صورتحال ہوگی وہ بہت ہی بھیانک ہے۔ ہم غلام تر غلام ہوتے جا رہے ہیں، آئی ایم ایف کے غلام ہیں، چائنا کے غلام ہیں، سعودی عربیہ کے غلام ہیں، ہر کسی امریکہ کے غلام ہیں۔ ہم جس چیز کا قرضہ دینا ہوتا ہے وہ ہم سے کوئی بھی کام کروا سکتا ہے۔ آزاد ہم پھر ہوں گے جب ہماری سوچ آزاد ہوگی، جب ہم ایک اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کر ایک لیڈر کو چنیں گے کہ یہ حقدار ہے، یہ ہماری نمائندگی کر سکتا ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ کی، ہمارے ضلع کی، ہمارے حلقے کی، یہ ہمارے پی پیز کی یہ نمائندگی شخص کر سکتا ہے۔ اس کو اسلام کے بارے میں بھی پتا ہے اور اس کو پاکستانی عوام کے حالات کا بھی پتا ہے۔ دیکھ لیں کہ یہ جو لوگ ہیں، دو تین قسم کے خاندان جو ہیں، یہ ہم پہ مسلط ہے، کوئی وزیر خارجہ بنا ہوا ہے، کوئی پرائم منسٹر بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے۔ تو یہ تو اپنا ایک بزنس نہیں چلا سکتے اگر یہ سیاست میں نہ ہو تو۔ جتنی بھی آپ اگر کسی فیکٹری کے مالک کو دیکھیں گے وہ بہت لوگ سلجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے تو حکومت میں آ کر انہوں نے اتنا پیسہ بھی بنا لیا ہے، سب کچھ کر لیا ہے۔ تو یہ حکومت کرنے کے آئے بھی نہیں تھے لوگ، ہم نے ان کو چنا۔ یہ جو دونوں بھائی ہیں، ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے، ایک یہاں ہے، کون لوگ تھے یہ؟ ٹھیک ہے ہوں گے کوئی کاروباری شخص ہوں گے یہ، لیکن ایک اسٹیبلشمنٹ کے اس دور کے گود میں بیٹھ کر پلے بڑے اور ہم پہ جو بادشاہت کر رہے ہیں، ہم پہ حکومت کر رہے ہیں۔ پھر وہ اپنی آنے والی نسل کو بھی چاہتے ہیں کہ ہم پہ وہ حکومت کرے۔
سب کو دبا لیتے ہیں. دوسرا خاندان ہے اور پی ٹی آئی سب ایک ہی قسم کے لوگ ہیں. پی ٹی آئی میں کون سا ایسا لیڈر ہے جس نے اپنی محنت کے بل پوتے پر ایک لیڈر بنا ہو پڑھ لکھ کر, اور جناب والا ایک جسے ہم لیڈر سمجھ سکے. کوئی کسی پارٹی کا ہے, کوئی کسی پارٹی کا ہے. اب وہ پی ٹی آئی میں آ گئے ہیں تو ہمیں اتنی سوچ نہیں ہے, وہ سارے دھل گئے ہیں, ان کے ساتھ گناہ معاف ہو گیا. جہاں جو انہوں نے کرپشن کی تھی, کیا وہ اب بالکل پاک صاف ہو چکے ہیں؟ وہ پاکستانی قوم کے مجرم نہیں ہیں. پاکستان کے سابقہ پرائم منسٹر عمران خان سابقہ وزیر اعلیٰ کو کیا کہتے تھے؟ اس کی اپنی پارٹی میں جو وزیر اعلیٰ بنا, وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز لائی کو وہ کہتے تھے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے. پھر اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور اسے وزیر اعلیٰ بنا دیا. تو ہمیں کیوں نہیں شعور آ رہا کہ یہ اپنے مفاد کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں؟ یہ ہماری کوئی بات نہیں کر رہا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہیلتھ کارڈ دیا تھا, میں ایجوکیشن کارڈ دوں گا, وہ کسی بھی اسکول میں جا کے داخلہ لے سکے گا. او بھائی میرے, آپ کو کارڈ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں لولی پاپ کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو سسٹم کسی بھی اسکول میں ہے وہ سرکاری اسکول میں ہونا چاہیے. کہاں ایک مزدور کا آدمی لاہور میں کسی اچھے میں, ایک بیٹا اس کا, ایک بیٹے کے پیچھے وہ اپنا سارا گھر بار چھوڑ کر لاہور جا کر رہائش کرے گا کہ ہم اپنے بیٹے کو لاہور پڑھوائیں گے اچھے اسکول میں. اس نے اسی اسکول میں پڑھنا ہے. تو اسی اسکول کو ٹھیک کرنا چاہیے, اسی نظام کو ٹھیک کرنا چاہیے. ہمیں کسی کارڈ, کسی لولی پاپ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ سوچ سمجھ کر لیڈر چننے کی, اور پاکستان کی نمائندگی کرنے والے جو اصل لوگ ہیں ان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان شر پسندوں سے, ان غداروں سے ہماری ریاست سے جان چھڑوائے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ لوگ کہیں جہاز میں سارے جا رہے ہوں اور وہ جہاز ہی تباہ ہو جائے, وہ یہ سارے جو ہے پاکستان کا جان چھوڑ جائیں. تو پھر یہ جو کوئی نئے لوگ آئیں, نئے چہرے آئیں, تو پاکستان کو وہ ایک عظیم ملک بنائیں گے. اس سسٹم میں رہ کر کچھ نہیں ہو سکتا. سابقہ پرائم منسٹر کا آج یہ چل رہا تھا کہ جو آٹا تقسیم کیا گیا ہے اس میں سے 20 ارب کی کرپشن ہوئی ہے. تو وہ کس نے کرپشن کی ہے وہ خود مان رہے ہیں کہ اس سسٹم میں کچھ نہیں ہو سکتا. تو اگر ہم نے پھر بھی الو بننا ہے تو پھر ہماری آنے والی نسلیں اس کو بھگتیں گی. یہ وقت جو ہے سدا نہیں رہے گا. اس کی سزا ہم پہلے بھی جو ہم نے غلطیاں کی ہیں اس کی سزا عوام بھگت رہی ہے. یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی مزدوری کرتا ہے, کسی کو کوئی پریشانی ہے کہ ہمارے پاس روٹی نہیں ہے, ہمارے بچوں کا یہ حال ہے, اس کی تعلیم کا ہے, اس کی صحت کا, ان کو لوگوں کو تو کوئی فکر نہیں ہے. فکر تو ہمیں ہے, فکر تو ایک مزدور آدمی کو ہے, فکر تو ایک مڈل کلاس لوگوں کو ہے. تو آنے والی جو صورتحال ہے وہ اس سے بھی سخت ہے, اس سے بھی بری ہے. ایک سال میں کتنی مہنگائی ہوئی ہے, ڈبل مہنگائی ہوگی ہر چیز میں. تو آنے والے سال میں کیا ہوگا؟ آنے والی حکومت آئے گی, وہ پھر اور قرضہ لے گی, اور جناب والا پھر وہ اور مہنگائی کرے گی. آئی ایم ایف کی شرائط, آئی ایم ایف کے گھٹنوں کے وہ جو لیڈر کہتے تھے کہ ہم خودکشی کر لیں گے, ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, وہ چلے گئے تھے. اب آپ کو کس پہ امید ہے؟ تو نوجوانوں, ہمیں آنکھیں کھولنا ہوگی. اگر ہم نے آنکھیں اب بھی نہ کھولی, ہم اپنی پارٹیوں کے پیچھے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہے, تو نقصان ہمارے اس وطن کا ہو رہا ہے, جس وطن کے لیے ہماری مسلمان بہنوں نے قربانیاں دی تھی, ہماری مسلمان بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی تھی. تو اگر ہم نے اس پاکستان کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کیا, اپنے آپ کو ان کرپٹ سیاستدانوں کے خلاف کھڑا نہ کیا, تو پھر ہم اپنی جانوں پر ہی ظلم کر رہے ہیں. خدا اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کا نہ ٹھان لے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی خفیہ تدبیر سے پاکستان کے اندر ایک اچھا لیڈر, انصاف پسند, اسلام کو سمجھنے والا ہمیں عطا فرمائے. آمین.